Kind of like we're in the Matrix, like there's something missing, because the people in charge try very hard to keep them asleep. You're constantly distracted by everything. You are done. You are now full slave mode. And that's all they want. 2022 में गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इंसान, 4 टाइम दुनिया का 4 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन और सोशल मीडिया पे तहलका मचाने वाला, धमाल मचाने वाला इंसान, ये एंड्रयू टेट कौन है, ये कहाँ पे है, आजकल क्या कर रहा है और इसका मकसद क्या है और इतने लोग इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं वाइल्ड थॉट्स बाय मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एंड्रयू टेट पे होने वाली है कि एंड्रयू टेट कौन है और इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है या इतना ज़्यादा क्यों इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो एंड्रयू टेट नाजरीन 1986 में 1 दिसंबर 1986 में अमेरिका में पैदा हुआ और अभी उसकी उम्र 36 साल के करीब है। 4 मरतबा 4 टाइम दुनिया का वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन रहा है और क्रिश्चियन रिलीजियस फैमिली में यानी मजहबी ईसाई फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी ही वाज एन एथीस्ट, ही एक एथीस्ट था। एथीस्ट कौन लोग होते हैं? एथीस्ट वो लोग होते हैं जो खुदा के वजूद पे यकीन नहीं रखते, यानी इनके मुताबिक इस दुनिया में कोई भी खुदा या अल्लाह या कोई भी और इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि इस दुनिया को कंट्रोल करती है। ये एंड्रयू टेट तब इस सोशल मीडिया पर बहस में आया या तब इसके बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया जब इसने मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों पर बजाते खुद तनकीद करना शुरू कर दी। अब ये मैट्रिक्स क्या है जिसके बारे में एंड्रयू टेट बात करता है और ये दुनिया के लोगों से इसको क्यों ख़तरा है और क्यों यह बार कहता है कि मुझे दुनिया के लोगों से या दुनिया की जो माफिया है इनसे जान का ख़तरा है। तो नाजरीन, एंड्रयू टेट ये एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ और इसने फिर इस्लाम कबूल किया। अब ये मुसलमान है, इस्लाम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। दुबई में करंटली इसकी रेजिडेंस है, दुबई में रहता है और पूरी सोशल मीडिया पे लग्जरी कार्स, लग्जरी घर और उसके लाइफस्टाइल की वजह से बहुत मशहूर है। बहुत यंगस्टर्स, बहुत यंग लोग जो हैं वो एंड्रयू टेट को इस वजह से भी पसंद करते हैं कि उसका जो एस्थेटिक्स किस्म की वीडियोस आती हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो लोग इसको देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन इसका जो असल वजह है जिस वजह से ये मशहूर है वो है वर्ड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? एंड्रयू टेट के मुताबिक इस पूरी दुनिया को चलाने वाले या इस पूरी दुनिया में बजाते जो बज़ाहिर नज़र आती हैं चीज़ें उनको कंट्रोल करने वाले कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर्स हैं, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ उनकी हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतों से उनके ताल्लुकात हैं। और इन सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया हुआ है कि लोगों को मेंटली तौर पे यानी दिमागी तौर पे उन्होंने इस कदर मफलूज कर दिया है कि लोग एक जाल, एक मैट्रिक्स से बाहर सोच ही नहीं सकते, ना इसके बाहर सोचने की कोशिश करते हैं। अब एंड्रयू टेट का जो पॉइंट है वो ये है कि इस दुनिया में जो ख़राबियां हैं जिनमें सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग आती है या और ऐसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इश्यूज़ आते हैं, वो स्टार्ट इन लोगों से होते हैं जो कि इस मैट्रिक्स में काम करते हैं या जिन्होंने ये मैट्रिक्स या जाल जो है ये बनाया हुआ है और गरीब लोगों को इस मैट्रिक्स में डाल के तो वो फिर उनको सेव करने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट या जिस पे ये बात करता है, दूसरी चीज़ है फेमिनिज़म और LGBT। अब एंड्रयू टेट के मुताबिक फेमिनिज़म यानी जो एक मूवमेंट है कि ख़वातीन को हक़ दिया जाए, तो फेमिनिज़म के बारे में एंड्रयू टेट कहता है कि ख़वातीन को उनके प्राइमरी मकसद, प्राइमरी काम से निकाल के एक ऐसे बहस में उलझा दिया गया है, एक ऐसे इशू की तरफ उनको लाया गया है कि वो मर्दों के बराबर हुकूक चाहती हैं। हालांकि एंड्रयू टेट के बकौल कोई भी मर्द पूरा दिन काम इस वजह से नहीं करता कि वो घर आके किसी औरत को ऑप्रेस करे, या वो इस वजह से काम नहीं करता है। यानी कोई भी अगर कोल माइनर है जो कि किसी कोयले के कान में काम करता है और पूरा दिन उसमें खुदाई करता है और पैसे कमाता है, तो वो उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि आई विल ऑप्रेस समवन और सम लेडी। या फिर अगर कोई शख्स है जो कि पूरा दिन गार्बेज कलेक्ट करता है, तो वो ये नहीं सोच रहा होता कि आई विल ऑप्रेस समवन बैक इन माय होम। उसका काम क्या, उसके जो माइंड में चीज़ चल रही होती है वो यही होती है कि जो लोग पीछे उसके घर में हैं उनको क्या किया जाए, वो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड कर सके। अब एंड्रयू टेट का कहना यही है कि ये लोग इस बहस में इस वजह से लोगों को उलझाते हैं क्योंकि इनकी अपनी प्रोडक्ट सेल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो लग्जरी कार बनाएगी, सबसे पहले उससे फ़ायदा उठाएगी, फिर उसको जब वो
یوز کریں گے لوگ تو اس سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس سے انوائرمنٹ میں پولوشن پھیلتی ہے، اور وہ انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں بھی وہی لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے ایک گاڑی بنائی ہوتی ہے، اور پھر گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس کے نام پہ وہ لوگ اس بات سے بھی لوگوں سے سمپتھیز کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو انوائرمنٹ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے بہت سارا اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اینڈریو ٹیٹ کے مطابق کوئی بھی دنیا میں جو سب سے زیادہ جو پولوشن پھیلتی ہے وہ ایک گاڑی بنانے میں پھیلتی ہے بجائے اس کے کہ گاڑی کو یوز کرنے میں۔ تیسری چیز جو اس کا LGBT یعنی کہ لیسبین، گے، ٹرانسجینڈرز اور دوسرے جو بھی یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں بات یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اگر خود کو چاہتا ہے کہ وہ خود کو فیل کرتا ہے کہ وہ شاید مرد یا عورت، یا فار ایگزامپل مرد نہیں ہے، وہ خود کو ٹرانسجینڈر یا خود کو گے فیل کرتا ہے، تو اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ اس کو کرنا چاہیے یا کرتا ہے جو بھی، وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو میرے بچوں کو یعنی ہمارے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ بھی جو ان چیزوں کا ہے ان کو کیا کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان کو فالو کریں۔ تو اینڈریو ٹیٹ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ میرے بچے ہیں اور میں ان کی پرورش کر کے خود ان کو بتاؤں گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، بجائے اس کے کہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی میٹرکس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، یا ہمیں LGBT کو ماننا چاہیے یا ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جب اس طرح اینڈریو ٹیٹ نے 2019-20 کے بعد پوری دنیا کے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور جو بڑے بڑے بزنس پیپل ہیں، جو بزنس امپائرز ہیں، ان پہ کھلے عام تنقید کرنا شروع کیا اور ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، تو پھر ان پہ مختلف قسم کے الزام لگے۔ فار ایگزامپل ان پہ ڈرگس کا الزام لگا، ان پہ ہیومن ٹریفکنگ کا الزام لگا، ان پہ ہیومن وائلنس کا ویمنس کے خلاف وائلنس کا الزام لگا، سیکچول ابیوز کا الزام لگا، اور بہت سارے الزام لگے اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جس ٹائم وہ گرفتار ہو رہے تھے ان پہ جو کیس چلا تھا یا جو ان پہ پوائنٹ یا جو مقدمہ بنایا گیا تھا وہ کس چیز کا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ شخص اپنے سوشل میڈیا کو یوز کر کے اور اپنے فالوورز کو یوز کر کے ان کا برین واش کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا سے یعنی کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اینڈریو ٹیٹ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا، سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ صرف ٹویٹر پہ وہ ابھی تک شاید ایکٹیو ہے، ٹویٹر نے ان کو اکاؤنٹ نہیں بلاک کیا، کیونکہ ٹویٹر پہ ایلون مسک نے ریسنٹلی ٹویٹر کو خریدا ہے، تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ اس طرح کی اور چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ کوئی اسٹرکٹ قانون یا ایسی چیزیں نہیں رکھتے، تو وہ وہاں پہ ایکٹیو ہے۔ تو جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اینڈریو ٹیٹ کو، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں، کہ اف دی کل می آئی لو یو آل۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو میٹرکس کے لوگ ہیں ان سے مجھے خطرہ ہے، اور ان کے بارے میں وہ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ان کو مار ڈالیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اینڈریو ٹیٹ کا اسلام قبول کرنا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جب پوری دنیا یا جتنے ان کے فالوورز ہیں یا کریٹکس ہیں وہ ایک وقت کو حیران ہو گئے تھے کہ کیسے ایک ایتھیسٹ بندہ اسلام قبول کر سکتا ہے جو کہ ایک وقت پہ خدا کے ایگزسٹنس پہ ہی بیلیو نہیں کرتا، تو وہ اسلام جیسے ایک بڑے ریلیجن میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے اینڈریو ٹیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ اس سارے پروسیس سے گزر رہا تھا، جب وہ اس کو پکڑنے کی یا مارنے کی بھی کوشش کر رہے تھے اور باقی سارے ایلیمنٹس اس کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اس دوران اس نے سوچا کہ اگر دنیا میں برائی ہے تو ضرور دنیا میں کہیں نہ کہیں HIV ایگزسٹ کرتی ہوگی، اور اس ریسرچ میں اس تلاش میں یہ اسلام تک پہنچا، اور بقول اینڈریو ٹیٹ کے پوری جو اس کے مسلم فرینڈز ہیں، جو مسلمان دوست ہیں، ان کے تھرو یہ سارا جو ریلیجن ہے اسلام کا وہ اس تک پہنچا۔ اور دوسری چیز جس پہ بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یا مسلمانوں سے زیادہ سیریس لوگ آج تک اس نے نہیں دیکھے جو لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہوں، یعنی کہ اینڈریو ٹیٹ کے مطابق اگر ایک کرسچن جو ہے وہ اپنے ریلیجس جو بھی ٹیچنگز ہیں یا پریچنگ جو تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کرتا، یعنی کرسچینٹی کے جو بھی ماننے والے لوگ ہیں ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں، ان کے مرد ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے ساری رات بتاتے ہیں، کلبز میں جاتے ہیں اور اس کے بعد غیر لوگوں کے ساتھ راتیں بتاتے ہیں، جو کہ کرسچینٹی کی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اور جبکہ جو مسلمان ہیں بقول اینڈریو ٹیٹ کے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹرک ہیں اور اپنے مذہب کو پریکٹیکل اپنے ریلیجن کے بارے میں دے آر ویری پریکٹیکل اینڈ دے فالو دیئر ریلیجن ویری پریکٹیکلی۔ سو بیکاز آف دس کائنڈ آف دا پریکٹیکل ایکشنز آف دا مسلمز آف دا ورلڈ، اس کے بعد اس نے سوچا کہ شاید یہی ایک ایسا ریلیجن ہے۔ اور دوسری چیز جو اس نے بتائی وہ یہی ہے کہ کرسچن لوگ خود ہی اپنے ریلیجن کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اگر کوئی بھی شخص آج ایک ٹی شرٹ پہن کے کسی بھی کرسچن ملک میں نکلے اور اس پہ لکھا ہو کہ جیزس کرائسٹ واز اے گے، تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، صرف فریڈم آف اسپیچ کا نام دے کے اس کو
چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو شاید اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. اور یہ ایک ریزن ہے بقول اینڈریو ٹیٹ کے کہ جو میٹرکس کے لوگ ہیں وہ ان کے مذہب کا، جیزس کرائسٹ کے دنیا کے سب سے بڑے مذہب عیسائیت کا اس طرح سے مذاق اڑوا رہے ہیں تاکہ لوگ کرسچینٹی سے یا ریلیجن سے دور ہو جائیں اور ان کا جو میٹرکس ہے اس میں آ کے پھنس جائیں اور اس میں چلے جائیں اور اس کے بعد اس سے باہر کچھ بھی نہ سوچیں اور انہوں کوئی فالو کریں جو ان کو کرنے کو کہہ رہے ہیں. اور اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی شخص اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے تو اس کو اس نان مسلم سٹیٹ میں بھی اس شخص کو خطرہ ہوگا اگر کوئی ایسی حرکت نان مسلم سٹیٹ میں بھی کرتا ہے. کیونکہ مسلمان اپنے پروفٹ، اپنے ریلیجن اور اپنے خدا، ان ساری چیزوں کے بارے میں دے آر ویری اسٹرکٹ اینڈ دے آر ویری پریکٹیکل. وہ اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. تو اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں 2-3 طرح کے رائے لوگ رکھتے ہیں. ایک کہ جو مسلمس ہیں یا جو لوگ اینڈریو ٹیٹ کو پسند کرتے ہیں ان کے مطابق تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. وہ تمام ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی ان کے فیمنزم اور LGBT کے بارے میں وہی خیالات ہیں جو کہ اسلام میں ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور دوسرے لوگ اس کو جو کرٹکس ہیں اس کے، جو اس کو نہیں پسند کرتے، جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے مسلم ریلیجن یا اسلام کو اس وجہ سے قبول کیا تاکہ وہ پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں ان کے سمپتھیز کو اکٹھا کرے اور ان کے سمپتھیز کو حاصل کر سکے تاکہ اس کے بارے میں اس کی جو ریچ ہے، جو فین فالوئنگ ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے. تو یہ تھے اینڈریو ٹیٹ. آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ ان کے حق میں سوچتے ہیں یا خلاف؟ آپ اپنے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. اینڈ if you like this video you can share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you very much.